أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا وبيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلاة محمد صاحب علی عابدی ابن شہادت علی سید محمد شبہ عابدی ابن مصاحب علی اور سید آقا حسن مصطفیٰ شہداء مجاہدین اشال فاصل قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول یہ جو کافر ہیں انکار رسالت کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی اور ایک وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ومن عنده علم الکتاب ہے. اور باہر آئی جائیے تھوڑا دیکھیے ہمت کر کے آگے تھوڑا چلیے کوئی مسئلہ نہیں جگہ بھی اتنا ہونا چاہیے اس کی گواہی ہوگی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پروردگار نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہدایت کے لیے اور انبیاء آئے اور اس کے بعد جو ہے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ اور آج بھی ایک امام پردہ غیب میں موجود ہے اور اگر امام کا لطف و کرم نہ ہوتا جیسا کہ روایت وغیرہ میں بھی ہے یہ دشمن جو ہے دیکھ کے مانند ہے اور سب کو نگل لیتے لیکن جو ہے یہ وقت کے امام کا لطف و کرم فضل ہے
یہ وقت کے امام کا لطف ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. برائے سلامت امام زمانہ بلند ترین صلوات. امام کا لطف و کرم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ سن لے رہے ہیں. آج کل کوئی کسی کو سنتا نہیں. اور یہ صلوات پڑھیا جو امام کا لطف و کرم ہے. لہذا جو ہے ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھبراتا وہ ہے کہ جو لاوارث ہے. ہم جو ہے لاوارث نہیں ہیں. وقت کا امام پردہ غیب میں موجود ہے. ایک اور ہمت کر کے صلوات پڑھیے. تو رسول اسلام اس دنیا میں ہے. لوگ اذیت پہنچاتے رہے لیکن رسول اسلام اسی طریقے سے دین کی تبلیغ کرتے رہے. رسول اسلام گزرتے تھے, سنتے رہتے ہیں نا برابر کہ وہ بڑھیا, پتہ نہیں بڑھیا تھے کہ سازش رہی ہوگی, ہو سکتا جوان رہی ہو, اور مسئلہ ہے نا. سازش دشمن تو تھے ہی نا, دشمن تو چال چلتا ہی ہے, چال چلتا ہے. بہرحال بڑھیا سے مشہور ہے تو بڑھیا مان لیجئے. جو بھی بہرحال عورت تھی کہ وہ جو ہے کوڑا پھینکتی تھی لیکن اس کے باوجود رسول اسلام جو ہے گزرتے تھے. ابو جہل کتنا اذیت پہنچاتا تھا لیکن جو ہے اجڑے ڈال دینا, یہ ڈال دینا, اذیت پہنچانا, جملہ کسنا, نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے مذاق اڑانا. لیکن رسول اسلام جو ہے اسی طریقے سے دین کی تبلیغ کرتے رہے. ہمارے تو مولوی تھوڑی تھے گھبرا جائیں گے. رسول اسلام اذیت ہو رہی لیکن اسی طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے. اب یہاں تک کہ اب جب یہ افراد تھے بعد میں جو ہے جب رسول اسلام کے پہلو میں بیٹھنے لگے منافقین, اچھا یہ جو ہے کیا کرتے تھے, کان میں قریب میں جا کر بات کرتے تھے. یہ بھی جتانا چاہتے تھے دیکھو ہم رسول اسلام کے کتنے قریب ہیں اور بات کر رہے ہیں نا, اور ہمدن جو ہے کان کے قریب ہو کر بات کرتے تھے. سب جو ہے ارد گرد منافقین گھیرے ہوئے تھے. ایک صلوات پڑھیے. اب جو ہے یہ قریب ہو کر بات کرتے تھے, دکھاتے تھے لوگوں کو دیکھو ہم رسول اسلام کے کتنے قریب ہیں. اب جو ہے اللہ کا حکم ہوا, سنیے بہت دقیق بات ہے. اللہ کا حکم ہوا کیا, جب جو رسول سے گفتگو کرے پہلے پیسہ دے دے, سستا اب جو ہے نا یہ تو مانگ کے کھجور کھانے والے. اب کیا کرے, اب سمجھ گئے ایک جملے میں سمیٹ دے, یعنی حق اپنی جگہ پہ آ گیا, حق اپنی جگہ پہ آ گیا. یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اب صدقہ بھی دیتے جا رہے ہیں, رسول اسلام سے گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے منافقین ہمیں دینا پڑ گیا نا. اب منافقین جو ہے کیا ہوا, دھیرے دھیرے جو ہے جب الگ ہوئے تو اب یہ ہو گیا کہ پابندی لگائی جائے اس چیز پہ, حدیثوں پہ. اور جب حدیث پہ پابندی لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہو پائیں گے. اسی لیے پابندی لگائی. پورا تاریخ دیکھ لیجئے گا اوپر تک جو ہے پابندیاں لگائی گئی کہ اہل بیت کے شان میں حدیث بیان نہ کی جائے, اس لیے کہ جب بیان کی جائے گی ظاہر سی بات ہے کہ پھر اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے. لیکن جناب ابو ذر علیہ السلام اسی طریقے سے حدیث کو بیان کرتے رہے. انہیں زندان میں ڈالا گیا پھر بھی جو ہے حدیث بیان کرتے رہے. دیکھیں ملائک کائنات کے فضائل پڑھنے سے طاقت ملتی ہے نا. اب بہت دقیق بات کر دے, آ گئی حسن نصر اللہ, سنا ہوگا نا عربی میں, اتنا عربی تو سبھی کو معلوم ہے کہ ہم پھر شیعت علی ابن ابی طالب, ہم جو ہے شیعہ ہیں کس کے, علی ابن ابی طالب کے. کس موقع میں کہا, جب دیکھا تھوڑا مجمع سست, اب جیسے ہی کہا نا مجمع جاگ گیا. سمجھے آپ, یعنی جو ہے خستگی تھی تو تازگی پیدا ہو گئی, سناٹا تھا تو پھر رونق پیدا ہو گیا. سب سے زیادہ جہاں سناٹا ہوگا تو علی آئیں گے. اور یہ سوال تو اب کیا ہوا, زندان
میں ڈالے گئے، سب ڈالے گئے، بہرحال اذیتیں پہنچائی گئی، اور جناب ابو ذر نے کہا کہ ہم جو ہے فضائل علی بیان کریں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کو اگر فضائل خیبر پڑھیے نا تو کہتے ہیں کہ کب تک خیبر سنیے گا، سمجھے آپ؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، جو خیبر بچپنے سے سنتے رہی وہی میدان میں آئے، سمجھے آپ؟ تو ضروری ہے، آج کل تو اور ضروری ہے، خیبر سنائیے، خود نہیں سنا سکتے، بیوی سے کہیے بچوں کو سنائے خیبر، ہر بار خیبر جو ہے بچوں کو سناتے رہے، آپ دیکھیں وہی خیبر ہی تھا جو میدان میں آیا۔ اب جو ہے جو اس بلندی پہ پہنچے، ایک اور بات کہیے، تو جو اس بلندی پہ پہنچے جس کے لیے خود رسول اسلام نے فرمایا کوئی ایسا بچہ نہیں ہے زمین پہ، جناب ابو ذر جناب ابو ذر جو ہے یہ ہے کہ زمین نے کوئی سایہ، آسمان نے سایہ کیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت چیزیں یہ ہیں کہ یہ غور کریے کس موقع پہ کس وقت فرمایا، اور یہ چیزیں ایسے موقع محل کب فرمایا، کس وقت فرمایا، کس موقع پہ فرمایا، تو کس موقع پہ فرمایا کہ جب سب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، سب جو ہے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، فخر کر رہے تھے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اپنی جو ہے تعریف کر رہے تھے، جناب ابو ذر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تعریف اپنی تعریف کر رہے تھے، سب جب کر چکے تو جناب ابو ذر نے کہا کہ افضل امتی علی ابن ابی طالب، سب جو ہے اپنی بڑائی کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، اور ادھر جناب ابو ذر نے کیا کہا مجمع میں کہ سب سے افضل جو ہے کائنات میں، دنیا میں مجمع علی ابن ابی طالب ہے۔ جب یہ کہا تو عمار بن قاسم یہ دوڑتے ہوئے رسول اسلام کے پاس کہا کہ اے اللہ کے رسول، سب بیٹھے ہوئے تھے، اپنی تعریف کر رہے تھے، یہاں تک کہ جناب ابو ذر نے یہ کہا کہ علی جو ہے سب سے افضل ہے۔ لوگوں کے اوپر کیا گزرا، کیا ہوا، کسی کا چہرہ اتر گیا، کوئی چہرہ ادھر گھما لیا، کوئی سر نیچے کر لیا، ابھی بھی ہوتا ہے، تکلیف پڑ رہی ہے، پڑھیے سلوات ہوتا ہے نا، بات ہوتے ہضم نہیں ہوتا، سر کھو جاتے ہیں، کوئی موبائل دیکھنے لگتے ہیں، بات ادھر موڑی کر لیں گے، بات کیونی مارتے ہیں، ہے نا، گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، ہے نا، جو سوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، سوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، دن بھر کے سو جائے کوئی بات نہیں، ہے نا، ہو سکتا ہے سنڈے تھا 2-3 مجلس کیے، تھکے سو رہے کوئی بات نہیں، صلوات پڑھیے محمد والے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کسی کا چہرہ جو ہے کیا ہوا، بدل گیا، ادھر چہرہ کر لیا، کسی نے ادھر چہرہ کر لیا، پیشانی پہ بل آ گئے، تب رسول اسلام نے فرمایا کہ ابو ذر سے جیسا کوئی سچا نہیں ہے کہ آسمان نے سایہ کیا ہو اور زمین نے اسے اٹھایا ہو۔ تو یہ سنیے بہت دقیق بات، یہ ابو ذر کو مرتبہ کیسے ملا؟ ذکر علی سے، کہا نا کہ علی سب سے افضل ہے، کہا ذکر علی سے جو ہے یہ جناب ابو ذر کو مرتبہ ملا۔ لیکن جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے، یہ تو حدیث ہم نے سنا ہے کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ کسی بچے کو اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو مولا یہ بتائیے آپ بھی تو ہیں، رسول اسلام بھی تو تھے، اب تھے، اور رسول اسلام نے فرمایا کوئی سچا ہی نہیں، لیکن آپ بھی ہیں۔ امام نے جواب دیا کوئی کافی نہیں سکتا قیامت، مولوی کا جواب تھوڑی ہے، امام نے جواب دیا، امام
जो फजीलत है, जो मर्तबा है माह रमज़ान का, शब क़द्र का, वो अलग है। तो इमाम ने फरमाया कि इसी तरीके से जो हमारे फ़ज़ाइल और कमालात हैं वो अलग हैं, उसकी फजीलत अलग है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो मालूम ये हुआ कि जो अपराध थे और से ऐसे अपराध थे कि वो चाह रहे थे कि ज़ाहिरन इस तरीके से हम रुकावट नहीं बन रहे, दीन इस्लाम जो है फैल रहा है। बहरहाल वो तो ये सोच रहे थे कि आज नहीं कल रसूल इस्लाम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो जो सोचा है वो सब जो है रुक जाएगा, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो अब लोगों ने ये सोचा कि ऐसे नहीं मसला हल होगा, लिहाजा जो है ज़ाहिरन कलमा पढ़ लिया, पढ़कर मुसलमान हो गए और उसके बाद जो है हर मौके पे अज़ियत पहुंचाते रहे। और यहाँ तक कि लोगों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि माज़अल्लाह रसूल इस्लाम ज़लील हो जाए। अब्दुल्ला बिन उबय बहुत बड़ा मुनाफिक था, ये कहा था ना कि हम रसूल इस्लाम को जाकर मदीने में ज़लील कर दें। का मसला ये भी है कि जो ज़लील होता वो साहिब इज्जत समझता है। सबसे बड़ा मसला ये खराब है। हाँ, ये सोच रहा था कि हम जो है ज़लील कर देंगे, लेकिन जो है इज्जत किसके पास है? इज्जत किसके पास है? अल्लाह के दर पे इज्जत है। देखिए हर चीज़ इंसान छीन सकता है, सुनिए तकीक का, दौलत छीन लेगा, समझ गया, हुकूमत छीन लेगा, पैसा, ये तमाम चीज़ें हर चीज़ छीन सकता है, लेकिन इज्जत नहीं छीन सकता। इसलिए इज्जत जो है वो अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में। इंसान जो है इज्जत किसी का नहीं छीन सकता है, वो अलग चीज़ है ना। ये जो मुनाफिकीन थे रसूल इस्लाम के साथ, मान भी है 1% इंसान में पाया जाता है, लेकिन हैवानों में तो 99% पाया जाता है। 99% जो है उनके अंदर जो देख लीजिए आप, चोरी इंसान भी करता है, इंसान भी करता है, चोरी जो है सुबह भी करता है, अभी करता है, मक्कार इंसान भी है, लेकिन जो है ज़रबुल मसल जो है वो लोमड़ी है, बड़ा मशहूर है ना, ज़रबुल मसल है, इंसान भी है, गुस्सा इंसान को भी आता है, देह को भी आता है कि नहीं? देह को भी आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हैवानों के अंदर है, और जो है 1% इंसानों में पाया जाता है। इंसान के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें हैं, इंसान के अंदर पाई जाती है। इसीलिए जो है खुद कुरान मजीद ने भी कह दिया कि ये ज़ाहिरन जो है कहते रहेंगे हम मुखलिस है, लेकिन ये दीनदार है, दीन के लिए मुखलिस नहीं होंगे, ये दीनदार, ये मुखलिस नहीं होंगे। तो बहरहाल अब जो है लोगों ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि इस तरीके से हम कामयाब हो जाएंगे, दीन इस्लाम नहीं फैलेगा। लेकिन देखा कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अब दूसरे को आमादा किया, यानी काफिरों को, यहूदियों को आमादा किया कि ये आ जाएं, इनके मुकाबले में आ जाए। मुशरिकीन मक्का ये आए कि रसूल इस्लाम को कत्ल कर देंगे, लेकिन क्या देखा, इरादा तो यही बनाकर पूरी रात जो है जग रहे थे ना। वो मिनन्नास मय्यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद, है ना। पूरी रात जो है जगते रहे। कोई पूछे कि शब्बेदारी कहाँ लिखा था, यही बोल दिया, पढ़िए सलवात। पूरी रात जो है जगते रहे। अब जब सुबह के उठे, अरे सुबह के जब देखा, जब कोई चादर से उठ रहा है तो क्या देखा, अली है। फिर सोचा कि ये आ गए, वरना नहीं होते तो हम तो आज कत्ल कर देते। अब देखिए दुश्मनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सोचा कि अब जो है हम कामयाब हो जाते, लेकिन जो है ये आ गए। यहाँ तक कि आप देखें खंदक में भी वही मसला हो गया। उधर से जो है चला पहलवान अमर बिन अब्दुल्लाह। आज जो लोग थे रसूल इस्लाम के साथ, वो क्या कह रहे थे, अरे अल्लाह के रसूल ये बड़ा ख़तरनाक है। तो
सुना हो ना कि उठनियों के बच्चे से जो है कितने लोगों को मार दिया, बड़ा पहलवान है। अब आप देखिए ये रसूल इस्लाम के साथ है, अरे अल्लाह के रसूल आपके बज़ में थे और ये सलवात मोहम्मद बना, लेकिन जो है ऐसी मार्फत थी रसूल इस्लाम के साथ है ना। कह रहे अब सोचा कि अब जो है हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ मालूम हुआ कि अमर बिन अब्दुल आया उधर से, अब आया तो बहरहाल फाजिले जहन्नम हो गया। देखें यहाँ जो है मसला ऐसे अगर आप गौर करें पूरा इस्लाम दीन खतरे में था। समझिया, उसने तो कह दिया था ना कि आओ अगर जन्नत है तो आ जाओ, मारो मार दो, गाजी बन जाओ मार के, जब मर जाओ शहीद हो जाओ, दोनों आपस में गाजी बन जाओ या शहीद हो जाओ, दोनों हो जाओ। तो अब आप देखिए कि अगर जो है मौलाए कायनात ना आते तो लोग यही कहते कि ये जन्नत ये सब चीज़ जो है सब धोखा था, जन्नत में चले जाओ शहीद होते तो तारीख यही लिखती ना कि बस जो है ये सब धोखा था। लोग कहते कि अमर बिन अब्दुल का अल्लाह भला करे कि वो आके साबित कर दिया है ना कि कुछ भी नहीं है। तो ये जो है आप देखें कि जो इतना दावा हुआ। अब बहरहाल अब बात जो है ऐसे भी हैं, देखिए बात जो है पहलू में रहने के बाद उस मंजिल पे नहीं पहुंच सके, लेकिन एक यहूदी ने ये कहा कि जो भाग दौड़ कर रहे थे ना, क्या लोग समझते हैं कि भाग दौड़ करने से जन्नत मिलती है ना, गर्द उड़ने से गर्द गुबार उड़ने से जन्नत मिलती है, भाग दौड़ करने से गर्द गुबार उड़ने से जन्नत नहीं मिलती है ना। एक यहूदी उसने कहा ना, जब रसूल इस्लाम ने कहा कि मौला अली की फतह की जो पहले खबर लाएगा वो जन्नत में जाएगा, जन्नत की बशारत हो, उसे जन्नत मुबारक हो। अब लोग दौड़े और दौड़ने के बाद जो है जब हाँफते काँपते आए, गर्द उड़ गया, और जैसे ही आए खुश थे और जैसे ही कहा कि आप सामान ले गए। तो उस यहूदी ने कहा कि अजीब लोग हैं, जब रसूल इस्लाम कह दिया तो हो के रहेगा, भागने दौड़ने क्या जरूरत, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर जो है मालूम ये हुआ कि यहाँ भी कामयाब नहीं हुए। तब आप देखें खैबर में हक को वादा किया, अब इसलिए सोचा कि अब जो है काम हो जाएगा, पहलवान है क्या है हमारा काम हो जाएगा, अभी जो है कत्ल हो जाएंगे। और आखिरकार जो है हमारा हमने अपने भाई को भेजा, वो भी कत्ल हो गया। जब मालूम हुआ तो आखिरकार आया, और जब मौला अली के मुकाबले में आया तो वो भी कत्ल हो गया। तलवार जो चली दो हिस्से में तकसीम हो गया, यहाँ तक कि जब परे जिब्रील हुआ तो तलवार रुक गई मौला अली की। यानी ये भी बता दिया कि तलवार वहीं तक जो है समझ गया, जहाँ तक कुफ्र है। तो तब अब आप देखें कि सोचा कि यहाँ कामयाब हो जाएंगे, मालूम ये हुआ कि इस मौके पे भी कामयाब नहीं हुए। अब जब देखा कि हर मर्जी में लोगों को आगे बढ़ाया, सराहाया, यहूदियों को बढ़ाया, जितने शुजा थे बढ़ाया, लेकिन हर मकसद में आप देखें कि अब ये कामयाब नहीं हो पाए। अब कामयाब नहीं हो पाए तो अब जाहिर सी बात है क्या करें। आप देखें कि वही जो रवायत में है, ये बात तो ये हमारे दीगर तारीखों रवायतों में भी है कि इसी अदल की वजह से आखिरकार मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहीद किया। लेकिन जो है तमाम इस फरीज़े को एक सिलसिलावार, यानी उसके बाद जो है इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, यहाँ तक 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उसी तरीके से है इस्लाम को इस महीने में इमाम की विलादत है, इसीलिए सोच रहे थे थोड़ा सा इमाम का जिक्र हो जाए, है ना, कि सवाब में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। देखिए कितनी जल्दी आए, पहले इमाम से 11 तक आ गए फौरन, है ना। इसी को तूल कर दें 10-15 मिनट इसी में ले लेते हैं, है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो है
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھبرائے نہ کہ دونوں پڑھیں تو انا مختصر تو محمد تو 11 امام اب 11ویں امام آپ دیکھیں اسی طریقے سے کیونکہ ایسے سخت دور تھے حالات تھے ہر امام کے زمانے میں لیکن امام کے زمانے میں جو حالات تھے بہرحال اسی طریقے سے یعنی جو امام کے چاہنے والے تھے امام وہاں پہنچ بھی جاتے تھے جو ضروریات کی تمام چیزوں کے باوجود علم و فقہ اور درس یہ تمام چیزیں کا خیال طرح طرح کے بدعقیدے ہو گئے
رات دل جلا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا کہ ارے انگلیاں کٹ گئی اور پھر بھی تم جو ہے فضائل بیان کر رہے ہو. اور مانو علی کو، اور مانو. دیکھو جو ہے تم مان رہے ہو انگلیاں کٹ گئی نا، اور مانو. ارے ہمارے والے کو مانتے چوری بھی کرتے انعام بھی ملتا، انعام بھی مل جاتا، بڑی چوری کرتے اتنے بڑا انعام ملتا. اب مانو. اور علی کو اب جو ہے ادھر علی کو جو ہے خبر پہنچی، فوراً مولا کائنات نے بلایا، انگلیاں رکھی اور رکھنے کے بعد جو ہے جیسے رکھ دیا اب انگلیاں جڑ گئی، انگلیوں میں جو ہے حرکت پیدا ہو گئی. اچھا یہی کوئی اپنا خاص ہو برا نہ مانیے، اگر بیٹا ہو یہ کیفیت ہو یا جڑ جائے تو کتنا خوش ہو جائے گا، ہے نا. انگلیاں جو ہے جڑ گئی، خون دوڑنے لگا، روانی پیدا ہو گئی. جب انگلیوں کو جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا سزا جو ہے وقتی ہوگی، جزا جو ہے دائمی ہوگی. محمد صلوات. مولا جب انگلیوں کو جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ مولا نے بتایا کہ دیکھو جو ہم نے انگلیاں کاٹی ہیں یہ عدل تھا، جو جوڑ دیا یہ میرا فضل ہے. فضل سے ہے نا، جو جنت میں جائیں گے فضل سے. دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے بنگلے پہ لکھا رہتا اور من فضل ربی، عدل ربی نہیں لکھا رہتا کہ عدل سے بنا ہے. یہ نہیں کہیں ملے گا کہ ہم نے عدل سے پھنس جائے. پڑھیے سلوات، اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہی ملتا ہے لکھا ہوا. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے عقیدہ مضبوط ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے سعادت مند ہو جاتا ہے. کہ ویسا جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. ابھی پڑھیں گے 5-7 منٹ، وہ گھبراتا نہیں ہے. اچھا محرم ہوتا پڑھ دیتے، کل پھر پڑھنا ہے، ابھی یہاں پڑھنا ہے. اور یہ بھی نہ سوچیے کہ ان کو مجلس نہیں مل رہا کھینچے پڑھے، نہیں. صلوات پڑھیے محمد بس 5 منٹ میں سمیٹ دیں گے 5 منٹ میں. تو کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں غائب محبت ہوتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتا. اسی لیے شہادت کے لیے ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں آ جاؤ، دشمنوں کے مقابلے میں آؤ تو پھر جو ہے شہادت نصیب ہوگی، ہے نا. گوشے میں رہو گے تو شہادت نصیب نہیں. اچھا شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ کیا دیکھیں اس کے لیے ہے نا، سنتے ہیں نا، اس کے لیے کیا ہے؟ نماز اور دفن کرنا. اور اس کے لیے جو ہے کفن کا جو جس لباس میں ہے نا اسی میں دفن کر، جس لباس میں اس کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں کیا مرتبہ ہو جاتا ہے اس کی جسم. آپ غور ہی نہیں کر رہے، ہم پڑھ رہے ہیں نا اس لیے، ہے نا. کیا مرتبہ ہو جاتا ہے کہ جب اسراء میں انسان شہید ہو جاتا ہے تو جس کے دل میں جو ہے ولایت اہل بیت تو کبھی جو ہے وہ دشمنوں سے گھبراتا نہیں ہے. آج کل کے دور میں زمانے میں جو ہے نا خیبر سنانا بہت ضروری ہے. جو یہ کہتے ہیں کب تک خیبر سنائیں گے، ہے نا. ہمیشہ جو ہے نا یہ نہ سوچیے گا کہ ایسے ہوا مار رہے ہیں. کہتے ہیں کئی لوگ ہم سے بھی بول چکے ہیں، حالانکہ ہم پڑھتے بہت. صلوات پڑھیے محمد. اپنے حساب سے چلنا چاہیے نا کہ وہ کہتے یہ کریے تو وہ کر دیجئے، یہ راستے پہ ادھر چلے گئے، یہ راستے پہ ادھر چلے گئے. ارے خود بھی کچھ فیصلہ کیجئے، کچھ بصیرت آپ ہے کہ نہیں، ہے نا. کہہ دیا کہ خیبر نہ پڑھی تو بھول گئے، مار واضح نصیحت کرنے لگے. وہ بول دیے نصیحت نہ کیجئے تو ادھر چلے گئے. نہیں، اپنے خود بصیرت سے ہے نا. اہل بیت معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اہل بیت معصومین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں نا، کوئی خوش رہے یا نہ خوش رہے دعا کیجئے اللہ خوش رہے. صلوات پڑھیے محمد. جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے. سنیے بہت دقیق واقعہ، یہ واقعہ 15 منٹ کا ہے لیکن 3-4 منٹ میں اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے. اگر اور چاہیں گے اشارہ کیجئے گا تو اور پڑھ دیں گے. یہ تو زبردستی ہم بول رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے. تو اب دیکھیے ولایت جو ہوتی ہے جناب سعید بن جبیر، یہ جو ہے تابعین میں سے ہے. بہرحال
ظلم ہوا، یہاں تک کہ وہ چلے گئے دور دراز، حجاج نے سپاہیوں کو بھیجا، گرفتار کر کے لائے گئے، راستے میں وہ راہب ملا، وہ شیر ہوا، پھر جو ہے ایمان لائے، تفصیلی سب ہے۔ بہرحال آخرکار جب آئے اور آنے کے بعد دربار میں پیش کیا گیا، جتنے تھے سب حجاج کو مبارکباد دینے لگے۔ یعنی سعید بن جبیر 90 سال کے ہو گئے اور یہ آگے خوش ہو، مبارک ہو۔ اور اس کے بعد حجاج کے سامنے جب پیش کیا گیا، اس نے بھی سوال کیا سعید کس نے نام رکھ دیا؟ مبارک تمہارا جو نام ستی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ اتنے بڑے عالم ہو تو پھر تمہیں سے نام پوچھ لیتے۔ بہرحال جواب دیا اس طریقے سے، کیسی سزا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے تم چاہتے ہو ہمارے ہاتھ سے روز قیامت، اس طریقے سے جواب دے۔ دیکھیے تنہائی میں جو ہے اسے بول لینا ہے نا، وہ الگ مسئلہ ہے نا۔ ابھی جو ہے اسے دشمن کے خلاف بولنا آسان ہے، یعنی اپنے مجموع میں، اور وہ بھی حجاج ملعون ظالم کے دربار میں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اسلام کے بارے میں بھی سوال کیا کہ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہا وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یعنی کوئی مانتے ہیں اور باقی بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال کیا کہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم جنت میں گئے نہیں تو ہمیں کیا معلوم۔ پوچھا کہ یہ محبوب ہے تمہارے نزدیک یا نہیں؟ سمجھ گئے نا، یہ محبوب ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا سعید بن جبیر نے کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہی ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ پر آخرکار کیا ہوا کہ اس نے حکم دیا، شہید سالس لکھتے ہیں، آخرکار اس نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جناب سعید بن جبیر کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا خون بہا، بوڑھے تھے، اتنا خون بہا کہ خود دشمن جو ہے حیران ہے۔ یہاں جو ہے نوجوان آتے تھے اور خون کم نکلتا تھا، یہ بوڑھے ہیں اتنا خون بہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بعض جو آتے تھے وہ ڈر کی وجہ سے خون ہی سوکھ جاتا تھا۔ تمہارا خوف جو ہے ان کے اوپر طاری نہیں ہوا، خوف طاری نہیں ہوا، سمجھا؟ کہیں بھی اگر گھبرائیے ڈریے نا تو آیت پڑھ لیا کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سمجھا؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا؟ قتل کر دیے گئے۔ اب جب قتل کر دیے اس کے بعد چند روز یہ ملعون زندہ رہا، لیکن ہر رات جب سوتا تھا تو خواب دیکھتا تھا، اور سر میں درد ہوتا تھا، خواب دیکھتا تھا کہ جناب سعید آئے ہیں اور کھینچ کے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سر میں جو ہے اس قدر درد ہوتا تھا کہ یہ درد سے تڑپتا تھا۔ جناب سعید جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی اس کے سر میں اس طریقے سے درد ہوتا تھا، سمجھے آپ؟ یعنی جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے دشمنوں کے لیے زندگی میں بھی درد سر رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی درد سر رہتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان محترم یہ آپ دیکھیں گے جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام شان والے وہ موت سے کبھی گھبراتے نہیں، اور خواہش ان کی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، کائنات نے جو کب کہا ہے؟ خیبر اکھاڑنے کے بعد، خندق کے بعد، ستارہ اترا تب، بستر رسول پہ سوئے تب، خانے کعبہ میں پیدا ہوئے تب نہیں، جب ضرورت لگی خوش تو میرا کوئی ساتھ۔ رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو، سمجھے؟ اس سے پہلے اتنے فضائل کمالات اور کائنات کے انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن اس موقع پہ مولا نے نہیں فرمایا۔ ہاں عزیزان محترم، جب بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان مسترب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن جب واقعہ کربلا کو سنتا ہے تو اپنے من کو بھول جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، حسین ابن علی نے فرمایا انا قتیل اللہ، میں کشتہ گریہ۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا
کئی بار ہوتا بھی ہے صاحب کا بھی کہ جب کسی کے باپ کا 40واں ہو بیٹا، اگر باپ کے 40ویں کی مجلس یا سون کی مجلس رکھتا ہے، یہ بھی سال ثواب کی مجلس ہے، بیٹے نے اپنے باپ کی رکھتی ہے، تو جب بھی 40ویں کی یا سون کی یا برسی کی مجلس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظر کے لیے رکھا جاتا ہے، نظر کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اگر جو ہے اس وقت وہاں پہ پانی نہ ہو تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ رک جائیے پانی لے کر آئے، یعنی بیٹا بھی نہیں چاہتا کہ باپ کے لیے پیاسا باپ ہے پانی رکھتا، لیکن ہائے سید سجاد کہ جو دیکھ رہے تھے حسین شہدائے کربلا، یہاں تک کہ واقع کربلا ہونے کے بعد جناب سکینہ پیاسی ہے، آزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ پہنچا اور جب کوفے سے شام پہنچا اور جب شام میں رہائی ہوئی، جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جانے لگا تو سید سجاد سے سوال کیا شہزادی زینب نے، اے مرزا سید سجاد ماں و باپ نظر نہیں آتی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں معلوم ہے، اب جو شہزادی کو لے کر آئے کیا دیکھا جناب رباب قبر سکینہ سے لپٹے ہوئے بیان کر رہی ہیں، اے بیٹی تمہیں وطن جانے کا بہت شوق تھا، اے بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اے عزادارو آخر میں جناب رباب نے شام کی عورتوں سے کہا کہ جب شام کو موقع ملے تو شام کے وقت آنا، اس قبر پہ پانی بہا دینا، پانی ڈال دینا، شمع روشن کر دینا۔ ہاں عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا
کہ شام کے جانب حرم چلے، روتے سروں کو پیٹتے بادرد و غم چلے، کیا عابدی کے ہاتھ میں تو شتر کی مہار تھی، اور بے گجاوا اونٹ پر زینب سوار تھی۔ اب اس یہاں سے امام حسین جناب جنت کے بیت سماعت کریں۔ صاحب خانہ نے کہا ہے کہ امام حسین جناب کو نہ پڑھنے کے لیے کہتے تھے شہدوں کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہدوں کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہدوں کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہدوں کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب۔ صبری کرو قسمت میں ازل سے تھا یہی لکھا رونا زینب کہتے تھے شہدوں کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہدوں کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب۔ کہ اے میری زینب صبر ہی کرنا، بعد میرے جب کوئی نہ ہوگا، ہے بعد میرے جب کوئی نہ ہوگا، مڑ کے نجف کی سمت بلانا، مڑ کے نجف کی سمت بلانا، مڑ کے نجف کی سمت بلانا،